अस्सलाम वालेकुम। हमसे 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि मुरीद जो है वो अपने मुर्शद के हाथों में ऐसे है कि जैसे हरकत के कोई इंसान। और दूसरा सवाल हमसे पूछा ये गया है कि मुरीद और मुर्शद का क्या ताल्लुक है या क्या कनेक्शन इनके दरमियान। थर्ड वन क्वेश्चन यह है कि जब हम आम तौर पर मुराकबा करते हैं तो उस वक्त एनर्जीज़ की मकदार कुछ और होती है। जब हम किसी दरबार पर मुराकबा करते हैं तो एनर्जीज़ की मकदार या नूर की मकदार कुछ और होती है। इन 3 सवालों का जवाब मैं रूहानी मास्टर ज़हीर हुसैन शाह कायम मुकाम मुसलसल आलिया चिश्ती साबरी के प्लेटफॉर्म से जवाब दे रहा हूँ। जो पहला आपका सवाल है कि मुर्शद के हाथ में मुरीद बेहरकत होता है या साकन होता है तभी कामयाबी मिलती है। यहाँ ये बात समझ लीजिए कि एक है हकीकी इल्म, मार्फत, और एक है जो कि पखंडी लोग या 2 नंबर जाली लोग जो वलियों की किताबों से कुछ इल्म चुरा लेते हैं या बातों से या कुछ इल्म हासिल करते हैं लेकिन उसमें परफेक्शन नहीं ले पाते। और जब ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं तो फिर वो अपने जो मुरीद होते हैं उनके लिए ये चाहते हैं कि ये कहीं ना जाएं, हमारे अंडर कंट्रोल हैं। ये तो हुए ऐसे लोग, ये तो पखंडी हैं। जो हकीकी रूहानी बंदे हैं, जब वो तालीम देते हैं तो बिल्कुल जो इल्म लदुन्ना है, तकवीनी निज़ाम है और इरफान खुदी का जो इल्म है उसमें वाक़या ही जो मुरीद है उसको अपने मुर्शिद की अताअत करनी फ़र्ज़ है। जैसे कि आप आम तौर पर स्कूल में जाते हैं, टीचर ऊपर से नीचे एक लाइन खींचता है, उसे आपको कहता है इसे पढ़ो अलफ, तो आप उसको अलफ पढ़ते हैं। टीचर एक लाइन खींचता है और नीचे एक नुक्ता डालता है, इसको कहता है आपको बे पढ़ो, आप बे पढ़ते हैं। तो अगर आप जो अलफ है उसको बे पढ़ें और बे को अलफ पढ़ें तो गलत होगा सारा काम। बेसिकली जो हकीकी रूहानी बंदे हैं वो जानते हैं और उन्होंने अपने अंदर मौजूद जो शरीका है, जो शैतान है, उसको हराया हुआ होता है। अगर आप आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के बाप हैं उनको आप देखें तो अल्लाह पाक ने उनको फरिश्तों से सजदा करवा दिया, इल्मुल अस्मा भी अता किया, खिलाफत भी अता है, जन्नत में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी शैतान उनके पास जाकर किसी न किसी तरह उनको वरगला लेता है और वहाँ से इंसान का जो ऐसे तकवीम का सफ़र है वो असफल साफलिन की तरफ शुरू हुआ है। अब जब यहाँ इस दुनिया में हम मौजूद होते हैं तो हर इंसान असफल साफलिन डेटा लिए हुए होता है और जो मुर्शद होता है, हकीकी मुर्शद, वो प्योर नूर में होता है। वो जानता है कि किस तरीके से काम होगा। अब कुरान पाक को आप जब खोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें बार बार लिखा हुआ मिलता है आमानु व आमिलुस सालिहात, ईमान लाओ, अमाल सालिह करो, अमाल सालिह करो। और ये भी है कि अपनी नेकी मत ज़ाया होने दो। तो मुर्शद जो हकीकी हैं वो जानते हैं सारे इस प्रोसीजर को, क्योंकि वो हकीकी तौर पर उन मनाज़िल से गुज़रे हुए होते हैं। तो पहले तो इंसान को ऐसा मुर्शद तलाश करना चाहिए जो वाकया ही हकीकी मुर्शद हो।
ابھی یہاں تو کتنے لوگوں کو حقیقی روحانیت کا یا عرفان خودی کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو طویل دھاگا دینے والا بس وہ مرشد ہے، اور سرکار کرنے لوگ شروع کر دیتے ہیں. جو حقیقی مرشد ہے وہ آپ کے اندر ہر طرح کی تاریکی کو ختم کرتا ہے. وہ ہے ہی مرشد ہے. وہ شدھ کرتا ہے، وہ آپ کو پاک کرتا ہے، آپ کے خیالوں کو، آپ کے تصورات کو، آپ کی سوچوں کو. وہ طریقہ سکھاتا ہے آپ کو ہر طرح کا. یہاں اکثر لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس مالک کل کے حضور میں، تو حیران ہوتا ہوں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کس عظیم الشان یا ہستی لفظ ہم صرف اپنے سمجھنے کے لیے لگا رہے ہیں. کس عظیم الشان مالک کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں. وہ جانتے ہی نہیں ان باتوں کو، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو وہاں پرابلم آتا ہے. حقیقی مرشد سکھاتا ہے اور مسلسل آپ کو اسفل سافلین سے اٹھاتا ہے، مسلسل. اب آخری سوچ آپ لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. جس طرح آپ دنیاوی علم میں اپنے دنیا کے ٹیچر کے پیچھے پیچھے فالو کرتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کو روحانیت میں بھی اپنے مرشد کو فالو کرنا ہوتا ہے. کوشچن کیا جا سکتا ہے، کہیں سمجھ نہیں آئی تو ہدایت لی جا سکتی ہے، لیکن حکم عدولی نہیں ہونی چاہیے، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ہم اسفل سافلین میں ہوتے ہیں اور تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں. وہ بیسکلی آپ نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ آپ کے اندر موجود آپ کا شریکہ، حقیقی شریکہ شیطان ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی سب سے بڑی غلطی اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرنا تھا. جب اللہ پاک نے کہا تھا سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہاں سزا نہیں ہوئی تھی. اللہ پاک نے تو اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اگر یہاں شیطان رہنمائی چاہتا، ہدایت چاہتا کہ مالک مختار کل میری رہنمائی کرے کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میری رہنمائی کر دیں، تو رہنمائی ہو جاتی. تو ایسے لوگ جو اٹکل میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے پرابلم آتا ہے اور وہ لوگ مار کھاتے ہیں. تو جو حقیقی مرشد ہیں وہ کوئی ناجائز کام کبھی بھی نہیں لیتے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی ناجائز کام نہیں لیتے ہیں. اور فی زمانہ جو حقیقی روحانی بندے ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ سیٹ اپ، وہ حقیقی حکومت جو مدینہ پاک میں قائم ہوئی تھی اسی طرز فکر پر حکومت قائم کی جائے. لیکن کیونکہ کبھی بھی اس دور کے بعد خلفائے راشدین کے بعد 1/10 کا ریشو نہیں قائم ہوا، تو اس لیے کبھی بھی وہ والی حکومت قائم نہیں ہو سکی ہے. وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، جتنے کوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کی مختلف طریقوں سے ان کی سوچوں خیالوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، ان کو علم تعلیم دیتے رہتے ہیں. آگے ہر انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے کہ وہ کتنی محنت کر. یہ یہاں پر واضح ہے، یہ واضح بتایا گیا ہے کہ جو مرید ہے اس کو مرشد کے احکامات کو ماننا ہوتا ہے. یہاں جو ہمارا کنسپٹ پایا جاتا ہے بیعت کا، بیعت بیسکلی کسی انسان کی ظاہری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ امانتاً ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بیسکلی اللہ پاک کی بیعت ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت کے لیے، ان پر بیعت لی جاتی ہے.
لیکن یہاں اکثر لوگوں نے اس بیت کا کنسپٹ غلط لیا اور اپنے نظر و نیاز تو کھانے شروع کر دیے، لیکن کبھی بھی بیچاروں کو نہ حقیقی علم عطا کیا اور عوام بھی جاہلیت میں لگی رہی ہے۔ تو سب سے پہلے حقیقی مرشد تلاش کرنا، ایسا مرشد جو علم اور معرفت میں کمال ہو، جو اپنی بات جب رکھے تو کوئی بھی اس کی بات کا جواب نہ دے پائے، جو اپنی بات حقیقی روحانی بندے اپنی بات قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں اور ان کی بات ہمیشہ قرآن پاک پر ہی ختم ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے سمجھنے سیکھنے والا، 23 سال لگے ہیں قرآن پاک کو مکمل ہونے میں۔ تو اسی طریقے سے جو حقیقی روحانی بندے ہیں وہ بار بار جو آپ کے پچھلے فرسودہ خیالات ہوتے ہیں، جو آپ نے اپنے اندر ایک مفت کی جنت کی ٹکٹیں آپ اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا کام جو مرشد کرتے ہیں آپ کو ان فرسودہ خیالات سے نکالتے ہیں، آپ کو ریالٹی میں لے کر آتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے تمہارے اعمال پر ہونا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ ذرا برابر نیکی دیکھی جائے گی اور ذرا برابر برائی دیکھی جائے گی۔ اور یہاں پر جب حقیقی روحانی بندے اپنی تعلیمات شروع کرتے ہیں تب وہ حلوے زردے کھانے والے، پلو کھانے والے، جو مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہوتے ہیں اور پرانی ہستیوں کے نام لے لے کر جنہوں نے اپنے ایک گروپ بنا لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ان کی روزی روٹی پر لات پڑتی ہے، وہاں پر پرابلم آتا ہے، وہاں اس سسٹم پھر ایک چل پڑتا ہے۔ ساری ہسٹری دیکھ لیں، تمام انبیاء کرام کی، تمام اولیاء کرام کی آپ ہسٹری دیکھیں، ان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، تو پھر کہیں جا کر وہ حقیقی علم کا دیا جلا۔